کیا کہ اچکزئی صاحب جو ہیں جن کی اپنی پارٹی بھی ہے, انہوں نے ابھی مجھے اس طرف چلیں کریں نہیں میں ایک ایگزامپل, ہاں وہ ایک نمائندہ آواز ہے چونکہ پرومیننٹ ہے یہ آپ کا خیال ہے, لیکن چلیں آگے چلیں. ہاں, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی. اب انہوں نے کہا کہ جی میں تو طالبان کا نمائندہ ہوں, میں ان کا انفارمیشن منسٹر بھی ہوں, فورن منسٹر بھی ہوں. اچھا, اور یہ اسی طرح کی ملتی جلتی آوازیں, کیونکہ اب جو طالبان کے ساتھ جو پاکستان کا پھڈا ہو رہا ہے اس کو اس رنگ میں دیکھا جا رہا ہے کہ چونکہ طالبان بھی پشتون قوم کا حصہ ہے, اس لیے جو پشتون نیشنلسٹ سینٹر حاوی ہو گیا, غالب آ گیا ہے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری حقیقت بھی ہے کہ ان کے آپس میں جو لنکس ہیں اور ٹرائبل افیلیشنز وہ یقیناً اہم ہوتی ہیں, مگر اعجاز یہ والی لائن جو ہے یہ ایک چیز کی انڈیکیشن کرتی ہے کہ اب ایک پاکستانی نیشنلزم ورسز ایک افغان / پشتون نیشنلزم, اس کو بھی ہم پلے آؤٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں اس پوری. اور یہ بات ساری اس لیے ضروری ہے کہ میں کسی پر میں اس میں آپ کو الجھانا بھی نہیں چاہتا ناظرین کو, لیکن اس کی امپلیکیشنز ہیں فار دی آن گوئنگ کانفلکٹ اینڈ اٹس فیوچر. جی اعجاز. یار دیکھیں, یہ میں جب کیپٹل ٹی وی کے اوپر پروگرام کرتا تھا تو آئی گاٹ محمود خان اچکزئی ایک پروگرام کے اوپر, اور اس پروگرام میں جو ہے وہ مرحوم جو ہے یوسف زئی صاحب بھی تھے, ہمارے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. تو محمود خان اچکزئی نے میرے ساتھ سینگ اڑا لی ہے کہ جی یہ تو آپ جا کے دیکھیں رجسٹروں میں بھی لکھا ہوا ہے افغان. تو میں نے کہا جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد میں نے 1-2 دفعہ اپنے پروگرام پہ بلایا تو میں نے ان کو کہا محمود خان افغان, ان کا تعارف کرایا, تو وہ زچ ہو گئے. تو میں نے کہا جناب آپ کو زچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو آپ نے خود کہا ہے کہ آپ تو افغان ہیں, تو آپ کا وہ کئی سال پہلے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں, میں اور عرفان صدیقی صاحب کوئٹہ میں ان کے گھر گئے. وہاں پہ انہوں نے جو بلوچوں کے حوالے سے بات کی اس کے بارے میں نے لکھا بھی ہوا ہے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے 2 دن افغانستان بھیج دیں, یہ مسئلہ حل کر دوں گا. اپون وچ آئی سیڈ ٹو ہم, میں نے کہا جی اچکزئی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو گلستان میں آپ کے اپنے خیروں کے درمیان لڑائی ہے جس کے اندر 200 سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں, وہ تو آج تک دن تک آپ ٹھیک نہیں کر سکے, اور دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ آپ افغانستان جا کے اس مسئلے کو ٹھیک کر دیں گے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ایف سی جو لڑ رہی ہے, ایف سی کی جو ہے وہ ایتھنک کمپوزیشن کیا ہے؟ وہ پشتون ہے. جی پشتون ہے. بلکہ بلوچستان میں بھی جو ایف سی ہے وہ پرائمریلی جو ہے اس کی ایتھنک کمپوزیشن اسپیشلی ان دی نارتھ از پشتون. جو آئی جی ایف سیز رہ چکے ہیں موسٹ آف دیم ور پشتون آفیسرز. تو یہ بات کرنا کہ جی اس کو آپ ایک ایتھنو نیشنلسٹ سب نیشنلسٹ ایک آپ اس کو رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا تعلق آپ کی گھٹیا سیاست کے ساتھ ہے, اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے. آج دن تک تو محمود خان اچکزئی جو ہے وہ طالبان کے خلاف بات کرتا رہا ہے. That's right, میں خود حیران ہوں. تو اب جو ہے وہ طالبان کے مطلب جسم کے خاص حصے میں جا کے گھس جانا وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. جی, اس کا تعلق آپ کی سیاست کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہے. اور مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ میں مین سٹریم چینلز دیکھتا ہوں, مین سٹریم چینلز تو جو ہے نا رضا, یہ تو بالکل ہی اتنے کوئی بودے ہو چکے ہیں کہ وہاں پر تو کوئی ڈھنگ کی بات ہو ہی نہیں سکتی, نہ ڈھنگ کا کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے, نہ کوئی کرٹیکلٹی ہے, نہ کچھ ہے, نہ کہاں. ہاں, آپ نے ذکر کیا مشرق, میں نے آپ کے ساتھ پچھلے ابھی یہ ہفتے کو جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری نشست ہوئی تو اس میں یہ بات ہوئی, مشرق میں تو ایک روایتی آپ کا حریف ہے, مغرب میں بھی آپ کا یہ حریف جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, اور مشرق اور مغرب کے حریفوں کے درمیان آپس میں ایک ہاتھ جوڑ بھی ہے. لیکن جو تیسرا آپ کا, میں نے اس دن بھی آپ کو یہ کہا تھا, عرض کی تھی آپ سے کہ جو تیسرا آپ کا جو فرنٹ ہے نا وہ آپ کا اندرونی ہے,
اور اگر آپ نے یہ مشرق اور مغرب میں جو ہے کے ساتھ کو ٹیکل کرنا ہے تو یہ جو اندر والا جو معاملہ ہے اس کو درستگی کی طرف جانا بہت ضروری ہے. ٹھیک اس کو آپ کو ریزالو کرنا پڑے گا, کیونکہ دنیا کی کوئی ریاست جو ہے نا وہ تین طرفہ جنگ نہیں لڑ سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اندر شہریوں کے ساتھ بھی چمکی لڑیں, آپ جو ہے مشرق میں جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بھی یہ کہاں ظاہر ہے بھارت کی جارحیت کا بھی جواب دیں, مشرق میں جو ہے وہ یہ جو طالبان ہیں ان کی خباثت کا بھی آپ جواب دیں. یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے اندر جو ہے وہ گھر کے اندر آپ کو درستگی کی ضرورت ہے.